الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں مجھے بار بار حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے. کبھی کسی ہاسٹل میں اور کبھی کینیڈی ہال میں، کبھی کسی مسجد میں، کبھی خاص میٹنگ میں، کبھی عام جلسے میں حاضری ہوتی رہی ہے. آج جس موضوع کے سلسلے میں علی گڑھ میں حاضری ہوئی تھی وہ موضوع زائنزم سے متعلق ہے اور جس کو گریٹ ڈینجر فار دی انٹائر ہیومینٹی کہا گیا ہے. آج ایسے سخت ترین حالات کے بعد بھی لوگوں میں وہ توجہ نہیں ہے. یعنی زائنزم خطرے کی چیز ہے یا نہیں ہے، اب یہ کوئی بات راز نہیں رہ گئی. اب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ریسرچ کیا جائے، جس کے لیے کوئی تھیسس تیار کیا جائے، جس کے لیے ریسورسز دیکھے جائیں، جس کے لیے لائبریری میں جا کر کوئی دماغ کھپائے. اب تو آپ پوچھ لیجئے غزہ کے کھنڈر سے، فلسطین کے شہر غزہ کے کھنڈر سے پوچھ لیجئے کہ وہ درندے، وہ وحشی، وہ خبیث روح ہیں، وہ ظالم انسان کون ہیں جنہوں نے بموں کی بارش کی نہتوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، مسجدوں پر، یتیم خانوں پر، جنہوں نے سویلینز کو نشانہ بنایا. بے دریغ شاید کبھی بھی چیتوں نے، بھیڑیوں نے، درندوں نے، سانپوں نے کسی بھی آبادی پر، یہاں تک کہ حشرات پر، درندوں پر بھی ایسے حملے نہیں کیے ہوں گے. چوپاؤں پر ایسے حملے کبھی شیر نے نہیں کیے ہوں گے جیسے حملے اس دور کے زائنسٹ نے کیے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ زائنسٹ جن کو ترکی نے پناہ دی تھی جب اسپین سے انہیں نکالا گیا تھا اور یورپین کنٹریز سے ان کو باہر کیا گیا تھا، تو ترکی نے انہیں پناہ دی، مراکش نے انہیں پناہ دی، لیبیا نے دی، تیونس نے دی، عرب ملکوں نے پناہ دی. اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے انسانوں کو یہ بات سکھا دی تھی کہ اے انسانوں، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے شرم کرنے والا، اس کا لحاظ کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہے. آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وہ نبی جنہوں نے اپنے سن 10 ہجری میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کے سامنے اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے فخر اور آباء و اجداد کے پر فخر کو ختم کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے. سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. لہذا کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت اگر کسی کو حاصل ہوگی تو شرافت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، اچھی خصوصیات و صفات کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل ہوگی، اور کسی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اب غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلان کے کیا اثرات انسانیت پر مرتب ہوئے. ظاہر ہے کہ مسلمان اسی نقطۂ نظر کو لے کر آگے بڑھے تو ہر طرح کا بھید بھاؤ ختم کر دیا گیا، فرقے واریت ختم کر دی گئی، اونچ نیچ ختم کر دی گئی، ذات پات ختم کر دی گئی، سارے انسان برابر قرار دے دیے گئے، اور اب میدان سب کے لیے کھول دیا گیا کہ جو محنت کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا. ایک اصول طے پا گیا. ہیومینٹی کو ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ اس کو پہلی مرتبہ دنیا میں عزت کا احساس ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جو ظلم ہوتا تھا مختلف خاندانوں پر، قبیلوں پر، غلاموں پر، بے کسوں پر، غربت زدہ لوگوں پر، اس سے دنیا کراہ رہی تھی، آسمان اس پر لعنت کر رہا تھا. اس ماحول میں
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی مشعل کو روشن فرما دیا اور اپنے ہر صحابی کو مشعل بردار بنا دیا کہ اس دیے کو، اس مشعل کو، اس چراغ کو لے کر چلو اور تاریکیوں کو چھانٹ کے رکھ دو، انسانوں کو بتاؤ کہ انسانیت کیا ہے۔ ظاہر اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ہر دور میں ہر طبقے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جس علاقے میں مسلمان گئے، چاہے وہ فوجیوں کی حیثیت سے گئے یا مبلغ کی حیثیت سے گئے، دائی کی حیثیت سے گئے، ہر جگہ ان کا استقبال کیا گیا۔ ان کی اگر لڑائی ہوئی ہے دنیا میں کہیں بھی جس کو جہاد اور قتال کہا جاتا ہے تو صرف ظالموں سے ہوئی، صرف وحشیوں سے ہوئی، جنہوں نے انسانوں کا قتل عام کر رکھا تھا، جنہوں نے غریبوں کا استحصال کر رکھا تھا، جنہوں نے رعایا کو کچل رکھا تھا، جنہوں نے اپنے خاندان کے لیے دولتیں اکٹھا کر رکھی تھی، جنہوں نے پوری انسانیت کو تاراج کر رکھا تھا، مسلمان انہی سے ٹکرائے، مسلمان کبھی عوام سے نہیں ٹکرائے۔ لہذا پوری دنیا کے عوام نے مسلمانوں کا ہر جگہ استقبال کیا کہ وہ لوگ آ گئے جو انصاف کے علم بردار ہیں، جو عدل کے مشعل بردار ہیں، جن کے ذریعے سے اب ظلم ختم ہو جائے گا اور جن کے نتیجے میں اللہ کی حکمرانی ہوگی اور جن کے نتیجے میں رحمت للعالمین کی رحمت برسے گی اور ساری کی ساری انسانیت آپ کے فیضان سے مستفید ہوگی۔ اس طرح آپ کا استقبال ہوا خراسان میں، ترکستان میں، چائنا میں، مراکو میں، اسپین میں، ایجپٹ میں، جارڈن میں، انڈیا میں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے تاریخ جس کے بارے میں یہ بتا سکے کہ مسلمانوں کا مقابلہ عوام الناس سے ہوا ہو اور عوام نے ایجیٹیشن کیا ہو ان کے خلاف، کہیں بھی تاریخ میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ ٹکراؤ ہوا ظالم حکومتوں سے، ٹکراؤ ہوا جلادوں سے، ٹکراؤ ہوا انسانوں کا خون پینے والے مجرموں سے۔ یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور جس پر تاریخ گواہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ایک ایسی قوم جس قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا گیا، جس قوم نے اپنے کو جیوس کے نام سے متعارف کرایا، جس قوم نے اس پر فخر کیا کہ اس کے باپ دادا نبی تھے، جس قوم کو اس پر فخر تھا کہ اس کے پاس بڑی سلطنت دنیا کی رہی ہے، جس قوم کا یہ کہنا تھا کہ بس ہم ہیں جو خدا کے چہیتے اور لاڈلے ہیں اور منتخب ہیں اور باقی جتنے بھی انسان ہیں سب ملیچ ہیں، سب نیچ ذات ہیں، سب بے حیثیت ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم سلیکٹڈ نیشن ہیں، سلیکٹڈ ونس ہیں، ہمیں اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، لہذا باقی جتنے بھی انسان ہیں ہمارے نزدیک ان کے کیڑے مکوڑوں کی حیثیت۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ برٹش انسائکلوپیڈیا اٹھا لیجئے، جیوش انسائکلوپیڈیا اٹھا لیجئے، جو کانسیپٹ ہے جیوش، جو ویژن ہے زائنزم کا، اس کو پڑھ لیجئے۔ جو اسکالرز اور رائٹرز کی صحیح رپورٹ ہے وہ یہ کہ ان کے نزدیک پوری انسانیت چوپاؤں سے بدتر، کیڑے مکوڑوں سے بدتر، انہیں اگر مچھروں کی طرح مار دیا جائے، مکھیوں کی طرح مار دیا جائے تو اس میں کوئی ادنا گناہ کا پہلو ہی نہیں۔ اور شاید ابھی آپ نے سنا ہوگا جس وقت غزہ پر حملہ ہو رہا تھا اور بے تحاشا اور بے دریغ ہو رہا تھا، اس وقت چیف ربائی آف اسرائیل، اسرائیل کا جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے، اس نے یہ بیان دیا کہ بائبل یہ کہتی ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا یہ کہ ورسز ہیں کہ جب بھی تم کسی علاقے پر حملہ کرو، تمہیں دشمن کا سامنا ہو تو پھر کوئی تفریق مت کرو، عورتوں کو، بچوں کو، معصوموں کو، سب کو ختم کر دو۔ بائبل کا حوالہ دے کر یہ بیان آیا، انگریزی اخبارات میں بھی آیا، اردو اخبارات میں بھی آیا، اور اس نے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیان دیا اور پوری دنیا کو سانپ سونگھ گیا۔ پوری دنیا میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیوش ریلیجن دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، یعنی مذہب خود ٹیررزم کو مانتا ہے، ٹیررزم کی تبلیغ کرتا ہے۔ دہشت گردی کا الزام نہیں لگا، حالانکہ راست الزام مذہب پر لگنا چاہیے تھا، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ عورتوں کو، بچوں کو، سب کو مار دیا جائے، کوئی تفریق نہ کی جائے، اس مذہب کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ظاہر ہے کہ جب مذہب کو بگاڑا جاتا ہے،
جب مذہب کے پجاری، مذہب کے ٹھیکیدار، مذہب کے علمبردار مذہب کی شکل بگاڑتے ہیں، اسے مسخ کرتے ہیں اور اس کو اپنی اصل مقام سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، تو مذہب خود ایسی بھیانک شکل میں وحشت ناک صورت اختیار کر کے سامنے آتا ہے کہ مذہب سے پناہ مانگنے لگتے ہیں لوگ۔ یہودیوں نے اپنے مذہب کے ساتھ یہی کیا۔ قرآن میں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے تحریف کی، یعنی اللہ کے مذہب کو بدل دیا۔ ان کا یہ ماننا ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ، دونوں اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ موسیٰ کو جو کتاب اللہ نے دی تھی دنیا سے وہ ناپید ہو چکی تھی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ عزیر نبی نے حضرت عیسیٰ سے 500 سال پہلے یا 450 سال پہلے اپنے حافظے سے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پھر لکھوا دیا۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ کس نے لکھوایا، کس کو لکھوایا، کہاں لکھوایا، کون سی اس کی تاریخ ہے، کون سی اس کی سند ہے، آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور آپ ایڈیشنز مختلف دیکھ لیجئے، 19ویں صدی کا ایڈیشن اٹھائیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، اور 20ویں صدی کے ایڈیشنز دیکھیے، اور پھر دونوں کے درمیان کنٹرڈکشنز دیکھیے۔ ایڈیشن میں ورسز بدل دیے جاتے ہیں، نمبر بدل دیے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اواخر کے ایڈیشن میں لکھا ہوا تھا کہ سلیمان نے کفر اور شرک اختیار کیا اور اپنی بیویوں کے اثر سے بت پرستی میں وہ مبتلا ہو گئے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کے بارے میں خود یہودیوں نے یہ الزام تراشی کی۔ اور اس کے بعد والا جو ایڈیشن سامنے آیا، جب مسلمانوں کی طرف سے قرآن کے حوالے سے اس افترا پردازی کا پردہ چاک کیا گیا اور حقیقت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ شیطان ہے بدماش جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ قرآن نے جب حقیقت کو کھولا اور پھر مسلمانوں کی طرف سے اس بات پر مضامین بھی لکھے گئے، بیانات بھی دیے گئے، تو نیا ایڈیشن جب اس کے بعد شائع ہوا تو اس میں وہ آیت نکال دی گئی، وہ سطریں نکال دی گئیں، اور پھر یہ لکھا گیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ اللہ کے سچے بندے تھے اور نبی تھے، اور جو بات ان کی طرف منسوب کی گئی وہ الحاقی تھی، یعنی زبردستی شامل کر دی گئی تھی۔ جس کتاب کا یہ حال ہو، جس کے ایڈیشن بدلتے رہتے ہوں، جس کی تفسیر و توجیہ بدل جایا کرتی ہو، جس میں ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار کی جاتی ہو، جب چاہیے جو چاہیے کہہ دیجئے، سیاسی حکمت عملی یا مادہ پرستی کا جو تقاضا ہو اسے قبول کیجئے۔ جن کے مذہب کا یہ حال ہوگا، اگر ان کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ ان پر لعنت، تو پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت، عیسیٰ مسیح نے ان پر لعنت برسائی، داود نے ان پر لعنت برسائی، جن کو ڈیوڈ کہتے ہیں، وہ ڈیوڈ جنہوں نے زبردست حکومت پیلسٹائن میں قائم کی تھی، اور جن کے بیٹے سالومن نے پھر ایسی حکومت قائم کی کہ دنیا نے پھر ویسی حکومت دیکھی نہیں تھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، داود اللہ کے نبی تھے، سلیمان اللہ کے نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے نہ سلیمان کو بخشا، نہ داود کو بخشا، نہ نوح کو بخشا، اور نہ دیگر انبیاء کرام کو، خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کو بخشا نہیں۔ ان کا جو رویہ رہا ہے وہ ایسا ظالمانہ رہا کہ خدا کو کہنا پڑا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم۔ اللہ کی لعنت برسائی گئی بنی اسرائیل کے کافروں اور ناشکروں، ناہنجاروں پر، داود کی زبانی بھی اور عیسیٰ کی زبانی بھی۔ عیسیٰ نے بھی کہا کہ یہ ملعون، داود نے کہا ملعون، اور اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے۔ یہ ایسے ملعون ہیں جنہوں نے انبیاء کرام پر ہاتھ اٹھائے، کانوا یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو، پروفٹس کو انہوں نے شہید کیا، اور بائبل میں خود موجود ہے۔ زکریا نبی، آموس نبی، نحمیہ نبی اور یحییٰ نبی، اور کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کیا اور شہید کیا۔
یہودیوں کی حکومت میں انہیں سولی پہ چڑھایا گیا یا ان کے سر کاٹ کر تشتری میں رکھ کر پیش کیے گئے، ان کے سامنے جو مذہب سے بیزار تھے، ملحد تھے اور جو مصلحین اور ریفارمرز کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ جس قوم کی یہ تاریخ رہی، اس قوم کے ساتھ نبی آخر الزمان نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب تشریف لائے، کیسا معاملہ کیا؟ آپ نے ان کو عزت دی، حکومت میں شریک کیا، اپنا شہری بنایا، حقوق ویسے ہی دیے جیسے مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں، بالکل برابری کی سطح پر ان کو رکھا۔ 3 بڑے بڑے قبیلے مدینے میں رہتے تھے، ایک قبیلہ بنو قینقاع کہلاتا تھا، ایک بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک بنو قریظہ کہلاتا تھا۔ یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے وزیر اعظم تھے، آپ کے ہاتھ میں ساری طاقت تھی، آپ نے انسانیت کا معاملہ فرمایا، تمام حقوق ان کو عطا کیے اور عزت کی کرسی پہ بٹھایا، لیکن یہ بات طے شدہ تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بدعہدی نہ کی جائے، غداری نہ کی جائے، مدینہ کی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کیا جائے۔ لیکن 2 سال بھی پورے نہیں گزرے کہ بنو قینقاع نے غداری کی، پھر 3 سال ہوئے کہ بنو نذیر نے غداری کی، پھر 5 سال ہوئے کہ بنو قریظہ نے غداری کی۔ نتیجتاً مدینہ منورہ سے ان کو بے دخل کرنا پڑا اور مستحق سزا کو سزا دینا پڑی۔ یہ معاملہ آپ نے کیا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے سن 7 میں ان کو خیبر میں موقع دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر مراحم خسروانہ کا معاملہ فرما کر ان کو خیبر کی زمینیں عطا فرمائی جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، اور بٹائی پر ان کو رہنے کا موقع دیا۔ پھر اس کے بعد وادی القریٰ میں اور تیمہ میں اور جزیرۃ العرب کے شمالی علاقوں کی مختلف بستیوں میں ان کو بسنے کا موقع دیا گیا۔ پھر جب جزیرۃ العرب کو خالی کرایا گیا تو سیریا میں جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، عراق میں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، پیلسٹائن میں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، جو یہودی بستے تھے یا جو عرب سے نکل کر وہاں بسے تھے، انہیں بسنے دیا گیا، ان کو شہریت کے حقوق دیے گئے، ان کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور یہ تاریخ پھر اسپین میں مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں ان کے ساتھ، اور ہمیشہ جب جب عیسائیوں کے ساتھ معاملہ پڑا، اچھا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے کرسچن سن 9 میں آئے، پورا وفد لے کر حضور سے انہوں نے بحثیں کی، آپ نے اعزاز کے ساتھ ان کو ٹھہرایا، ان کی خاطرداری فرمائی، خوب اچھی ضیافت فرمائی اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے علاقے میں واپس پہنچایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہدایہ اور تحائف عطا فرمائے، اور انہوں نے بھی پھر اچھا معاملہ کیا۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کا یہ رویہ رہا ہے، تاریخ میں اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جس وقت عیسائیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینا تو قتل عام کا ایسا بازار گرم کیا کہ بیت المقدس میں اور مسجد اقصی میں گھٹنوں گھٹنوں تک خون تھا، جس میں گھوڑے اور انسانوں کے پیر اس طرح تھے جیسے کوئی دریا سے گزر رہا ہو۔ اور جب اسی فلسطین کے اس مقدس علاقے کو صلاح الدین نے فتح کیا تو پھر لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا، پھر جہاں تک ہو سکا خون بہانے سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ مسلمانوں کو وہ کردار ہے جس کو یورپین ہسٹورینز مانتے ہیں، اور صلاح الدین پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے، باوجود اس طرح کے سلوک کے 1948 میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر بیلفور کے وعدے کی بنیاد پر اسرائیل کی جس اسٹیٹ کو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے قائم کیا، وہ دنیا کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار یا مذہب کی طرف نسبت رکھنے والے جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں یا جب عسکریت کی زرہ پہن لیتے ہیں اور جب بین الاقوامی تعلقات کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بالکل ننگے بچے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کا تعلق نہ تہذیب سے رہتا ہے نہ تمدن سے، اس وقت ان کا تعلق نہ انسانیت سے باقی رہ جاتا ہے نہ شرافت سے۔ پیلسٹائن مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا،
مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں وہاں کی آبادی کو نکالا گیا، زمینوں پر قبضے کیے گئے، بے شمار انسانوں کو قتل کیا گیا، مختلف موقعوں پر سازشوں کے ذریعے سے کسی گاؤں کو ٹارگٹ بنا کر قتل عام کیا گیا، جس میں نہ عورتوں کو بخشا گیا نہ بچوں کو، اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہو کر دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اقوام متحدہ کا وہ ادارہ جو یہودیوں کا ایک ایجنٹ ادارہ ہے اور ان کے ذریعے قائم کیا گیا ہے، ایک طرف اس کے پاس یہودیوں کے خلاف فائلوں کی بھرمار ہے، دوسری طرف وہی ادارہ ہے کہ جب فلسطینیوں پر مظالم ہوتے ہیں یا کسی بھی مسلم اقلیت پر یا مسلم اکثریت پر مظالم کی بات آتی ہے تو UN کے اقوام متحدہ کے ٹھیکیدار ایسے ظالم اور نکمے اور ننگے بن جاتے ہیں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس عدل و انصاف کا کوئی پیمانہ باقی نہیں رہ گیا۔ وہی اقوام متحدہ جو فیصلہ کرتی ہے اسرائیلی حکومت کے خلاف غزہ پر حملے کے دوران اور اس کے بعد کہ اسرائیل نے جنگی جرائم کیے ہیں، کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں ہوتی، اور جب مسئلہ آتا ہے دارفور کا، سوڈان کے ایک علاقے کا، تو جنرل عمر البشیر کے خلاف عالمی عدالت سے فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ یہ جنگی مجرم ہے، لہذا ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا جائے۔ جھوٹ بول کر یہ کہا جاتا ہے کہ عراق کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں، اور اس بنیاد پر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، میوزیم لوٹ لیے گئے، دولت چھین لی گئی، تیل کے کنووں کو اپنے ہاتھ میں لے کر امریکہ کی ٹنکیوں کو عراق کے تیل سے بھر دیا گیا۔ یہ بدماشوں نے، خبیثوں نے، ظالموں نے اور انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ بنانے والے امریکہ کے بش اور اس کے پورے انتظامیہ نے پوری دنیا کو جھوٹ میں پھنسایا اور دھوکہ دے دے کر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور صدام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ جھوٹ بولا کہ ٹوئن ٹاور پر افغانستان کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور اس جھوٹ بول کر پورے افغانستان کو تاراج کر دیا، اس کی چوٹیوں سے لے کر میدانوں تک بموں کی بارشیں کی، ان بموں کے تجربے کیے جو قانونی اعتبار سے ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، لیکن دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ یہ دنیا غلاموں کی دنیا، ذلیلوں کی دنیا، حقیروں کی دنیا، امریکہ کے ایجنٹوں کی دنیا اور امریکہ کے خادموں کی ذلہ رباؤں کی دنیا، یہ کمزوروں کی دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ کچھ لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے رہے، واشنگٹن کی سڑک ہو یا نیو یارک کی، لندن کی سڑک ہو یا پیرس کی، یورپینس نے مظاہرے زیادہ قوت کے ساتھ کیے، لاکھوں انسان سڑکوں پر آ گئے کہ عراق پر حملہ نہ کیا جائے، اور افغانستان پر جب تک ثابت نہ ہو عالمی عدالت میں حملے کی کارروائی نہ کی جائے، لیکن ظالم، ستمگر، وحشی اور آدم خور بھیڑیوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ امریکہ ویٹو پاور استعمال کرتا ہے۔ ویٹو پاور کا مطلب ہے ظلم کا ڈنڈا، جو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ عالمی جنگیں یہودیوں نے برپا کی، جو دنیا کی ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ ہوئی ہے وہ یہودیوں نے برپا کی، اور اس کی پوری تاریخ محفوظ ہے، اور یہ برپا کی گئی اس لیے کہ یورپ کی کمر توڑ دی جائے اور عیسائیت کا جنازہ نکال دیا جائے، اور پھر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے جو سانس لے سکے، اعتراض کر سکے، ایجیٹیشن اپنا نوٹ کروا سکے، پوری دنیا کیپچر کر لی جائے، سیاست کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اور سازشوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے جو ذرائع ہوتے ہیں قوموں کو کیپچر کرنے کے اور ذہنوں کو بالکل مسخ کر دینے کے اور انسانوں کے دلوں کو مسل دینے کے اور ان کی ہمتیں توڑ دینے کے، وہ سارے ذرائع استعمال کیے گئے، اور آج زیادہ قوت کے ساتھ، گلوبلائزیشن کے ساتھ، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے سے، عالمی تجارت کے راستے سے وہ طریقہ کار زیادہ قوت و شدت سے اختیار کیا جا رہا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا ملک جو نان الائنمنٹ موومنٹ کا سربراہ تھا، وہ ملک بھی ایک ذلہ ربا، ایک خادم، ایک غلام بنتا چلا جا رہا ہے، امریکہ کا حاشیہ بردار اور اس کا تھوکا ہوا چاٹنے والا یہ ملک بھی بن گیا، یعنی دولت اور ڈالر کے پیچھے یہاں کے لوگ بھی پاگل اور دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ملک کو انہوں نے بیچ دیا ہے۔ آج ملک اسرائیل کے ہاتھ بک چکا ہے، امریکہ کے ہاتھ بک چکا ہے، ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور چونکہ نوجوان ہمارا
خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں کچھ زیادہ مہارت بھی رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ سستا ہے۔ اگر امریکہ میں اس کو $1,00,000 تنخواہ دینا ہے تو یہاں 25,000 روپے میں بھی کام چل سکتا ہے، 50,000 روپے میں کام چل سکتا ہے۔ سستے غلام یہاں مل رہے ہیں، اور ان سستے غلاموں سے فائلیں تیار کی جا رہی ہیں۔ مین آفس واشنگٹن میں ہے، اور اس کا سب آفس یا اس کے ایک برانچ بنگلور میں ہے، ایک مدراس میں ہے، ایک بمبئی میں ہے، ایک کلکتہ میں ہے۔ یہاں کے پڑھنے والے نوجوان جو ٹیکنالوجی سے کچھ نسبت رکھتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں کورسز پورے کرتے ہیں، پھر وہ جلدی جلدی بھرتی ہوتے ہیں کہ آؤ بھائی غلاموں کی کھیپوں کی کھیپیں لائی جائے، نیا دور، نئی غلامی، نیا ساغر، نئے پیمانے، نئی شراب، نیا نشہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی، اس نے کس طرح دھیرے دھیرے کلکتے سے بمبئی تک اور اس کے بعد پورے ہندوستان کو جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دور ہے، اور سر فہرست امریکہ ہے اور اسرائیل ہے۔ جو حشر غزہ میں فلسطینیوں کا ہوا، جو حشر سے پہلے لبنان میں فلسطینیوں کا کیا گیا اور فلسطین کے مختلف شہروں میں ہوتا رہا، ہندوستان بھی کیا اس کی تیاری کر رہا ہے؟ شروع میں انہوں نے بھی آؤ بھگت کی تھی، میزبانی کی تھی، یہ سوچ کر کے مارے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، دردرائے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، یورپ سے نکالے گئے، بار بار ہزاروں کی تعداد میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے مارے گئے۔ مسلمانوں نے آؤ بھگت کی، اپنی شرافت کا ثبوت دیا، استقبال کیا، لیکن جب قدم جم گئے تو انہی لوگوں نے اپنے محسنوں کا قتل کیا۔ ہندوستان بھی اسی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ سچ مانیے کہ جا رہا ہے۔ ہندوستان جب امریکن تہذیب اور یورپین تہذیب کو اختیار کرتا ہے، لڑکیاں مادر پدر آزاد ہو جاتی ہیں، لڑکے مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، نہ تہذیب باقی، نہ روایات باقی، نہ شرم باقی، نہ حیا باقی، نہ اخلاق باقی، نہ مذہب باقی، کچھ باقی نہیں۔ ننگ دھڑنگ اور شہوت کے مارے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں بازاروں میں، چائے خانوں میں، کیفے میں، سینما ہالوں میں اور تھیٹروں میں نظر آئیں گے آپ کو، اس طرح جیسے کہ وہ جانور ہوں جن کے سیکشول جذبات کو آزاد کر دیا گیا ہو، اور باڑے میں ان سے کہا گیا ہو چارہ کھاؤ، بدماشی کرو۔ ظاہر ہے کہ امریکن تہذیب چارہ کھلاتی ہے اور بدماشی کرواتی ہے۔ اس تہذیب نے خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اب شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، روزانہ بیویاں شوہروں کو طلاق دیتی ہیں تو شوہر کنارے پڑے ہوتے ہیں، اور روزانہ بیٹے باپ کو چھوڑتے ہیں، باپ بیٹوں کو چھوڑتے ہیں۔ اولڈ ہوم اسی لیے بنائے گئے ہیں اور چلڈرن ہومز اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ نہ باپ بیٹے کا رہ گیا، نہ بیٹا باپ کا رہ گیا، سب پیسے کے پجاری، شہوت کے پجاری۔ پیسہ اور شہوت ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ ہے سویلائزیشن یورپین اور امریکن۔ تو جو لوگ اس کے بھوکے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چمک دمک میں چلو بڑھو، تو پھر اس چمک دمک میں گھستے ہی جہنم کے گڑھوں میں گرتے ہیں اور تباہی و بربادی اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ پھر وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ آخرت کے، دھوبی کے کتے کی طرح، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب ظاہر ہے کہ اس تہذیب کا مقابلہ اگر کرنے کی صلاحیت ہے تو صرف تہذیب محمدی میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پرشین امپائر اور رومن امپائر کا مقابلہ کر کے اللہ والی تہذیب، دین والی تہذیب پوری دنیا کو عطا فرمائی، اور دنیا کو سینکڑوں سال تک انسانیت کا مزہ عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں کبھی مذہبی بنیاد پر فساد نہیں ہوا، پوری دنیا میں کبھی فرقہ واریت کے واقعے پیش نہیں آئے، پوری دنیا میں کبھی کسی آبادی کو تہس نہس نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کی حکومت میں حکومتیں لڑی، فوج لڑی، جنگجو لڑے، لیکن عوام کو تہس نہس کرنے کی کبھی انہوں نے ہمت نہیں کی، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب جنگ کبھی میدان ہو تو کبھی بوڑھے کو مت مارنا، عورت کو مت مارنا، بچوں کو مت مارنا، پجاریوں کو مت مارنا، جو جنگ نہیں کر رہا ہے اس سے مت لڑنا، درخت مت کاٹنا، عمارت مت توڑنا، املاک کو نقصان کبھی نہ پہنچانا، تمدن کی حفاظت کرنا، تہذیب کے علمبردار بننا، انسانوں کو شفقت دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا۔ جس نبی کی اور ان کے صحابی ابو بکر کی اور عمر کی اور عثمان کی اور علی کی اور معاویہ کی اور اس کے بعد کے لوگوں کی یہ تلقین رہی، جب جب فوجی کارروائی کی گئی تو اس کے آداب تھے، اس کی تہذیب تھی، اس کے اخلاق تھے، ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، تو دنیا سے ظلم ناپید ہوتا چلا گیا۔ اب ظلم کو موقع دیا جا رہا ہے، اب حکومتیں ظلم کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ہندوستان کو چاہیے تھا کہ فلسطین میں غزہ پر جب حملے ہو رہے تھے تو یہاں کا صدر، یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کے پارلیمنٹیرینز
اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ تجھے یہ کیسے جرأت ہوئی کہ ان نہتے انسانوں پر بموں کی بارش کر، تو تیرا سفیر یہاں سے واپس، تیرے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ ملک جو غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کرتا رہا، نہرو نے اور اندرا گاندھی نے جس ملک کو نان الائنمنٹ موومنٹ میں ایک بڑا قیادت والا کردار عطا کیا تھا، آج کیا ہو گیا اس ملک کو؟ آج اس ملک کو کیا ہو گیا؟ اس ملک نے اپنی آزادی کو اسرائیلیوں کے جوتوں کے نیچے ختم کر دیا اور اپنی آزادی کو منڈیوں میں فروخت کر کے رکھ دیا۔ ہم کبھی اس سے متفق نہیں ہوں گے۔ یہ پالیسی ہے جو ملک کو بدلنی پڑے گی، اور اس پالیسی کو بدلنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جتنے بھی ادارے ہیں تعلیمی اور رفاہی، وہاں سے نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا تاکہ وہ حکومت کا رخ موڑ کے رہیں۔ انسانوں کو پڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کسی ملک کے ذمہ دار بنے، اس لیے کہ وہ انتظامیہ میں شریک ہو، اس لیے کہ وہ ناؤ کو کھیں، اس لیے کہ وہ منزل تک پہنچیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے پڑھا اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ لیا، تلاش کیا کہیں ملازمت کو، جب انتظام ہو گیا کمانے کا تو چارہ کھانے والے جانور بن گئے، چارہ کھانے لگے، سونے لگے۔ اس لیے ادارہ قائم نہیں کیا گیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا کسی بھی با کردار ادارے کے حق میں یہ کردار کشی ہوگی اگر یہ سمجھا جائے کہ بس جاب اورینٹڈ ایجوکیشن دے کر لوگوں کو کماؤ پیر بنانا مقصود ہے۔ ہرگز نہیں، سر سید کا یہ مقصد نہیں تھا۔ جس مقصد کی خاطر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، اس کو مقصد یہ تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اقوام اور ترقی یافتہ اقوام کے مقابل میں مسلمان کھڑے ہوں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے۔ لہذا جب سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں جو حضور کے بارے میں لکھی گئی حضور پر اعتراضات کیے تو سر سید بے چین ہو گئے، لندن کا سفر کیا اور لائبریریاں کھنگالی، اور کتابیں جمع کرنے کے بعد سر ولیم میور کی کتاب کا جواب خطبات محمدی کے ذریعے اپنی کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سر سید نے لکھی، جو ان کا شاہکار ہے، فی الحقیقت انہوں نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں کوئی لارڈ ہو یا ہندوستان کا وزیر اعلیٰ ہو یا ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، بامنصب انسان ہو، اگر وہ حضور کے بارے میں زبان کھولے گا یا قلم اٹھائے گا تو اس کا قلم توڑ دیا جائے گا۔ یہ وہ بات تھی جو سر سید نے کر کے دکھائی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کے نوجوان، اس ادارے کے فضلاء، اس ادارے کے اساتذہ، پروفیسر صاحبان، ریڈر صاحبان اپنے عہدوں کی دوڑ میں نہ لگیں اور تنخواہ بڑھانے کے چکر میں نہ رہا کریں اور صرف اپنے جاب کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ اس ملک میں جو تہذیب دم توڑ رہی ہے، اس ملک کا جو تمدن داؤں پہ لگایا جا رہا ہے، اس ملک کی جو روایات چھٹتی چلی جا رہی ہیں، اس ملک میں رشیوں، منیوں، صوفیوں اور علماء کرام کی خدمات کو جس طرح سے مٹایا جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ طلبہ کھڑے ہو جائیں سد سکندری بن کر اور یہ کہہ دیں کہ نہ مرکز تبدیلی لا سکتا ہے نہ صوبائی حکومتیں، جب تک ہم زندہ ہیں اور جب تک حق ہمارے سامنے اور تاریخ محفوظ ہے، ہم غلط رخ پر اس ملک کو جانے نہیں دیں گے اور بار بار پلٹ پلٹ کر اسے حق کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ یہ ملک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، گیتا کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، یہ ملک بائبل کا بھی ہے، یہ ملک گرو گرنتھ کا بھی ہے، تمام مذاہب کی کتابیں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، اور ان سب کے درمیان بھائی چارہ ہے، اور کانسٹیٹیوشن نے سب کو یکساں حقوق دیے ہیں، کوئی تفریق ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ امبیڈکر یقیناً ایک ایسا انسان تھا جو چھوٹی برادری سے اٹھ کر آیا تھا اور اس نے قانون کو وضع کیا، تو اس بات کا اسلام سے اس نے سبق لیا اور اس بات کو اپنے دستور میں اپنے قلم سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہاں کا ہر سٹیزن دوسرے سٹیزن کے برابر ہے، شہریت کے حقوق میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں، سب کو اپنے مذہب کی آزادی، اپنے اداروں کی آزادی، اپنی زبان کی آزادی، اپنی تہذیب کی آزادی ہے۔ کوئی کسی کی تہذیب پر یا مذہب پر یا زبان پر نہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ اجارہ داری قائم کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، صہیونیت اس وقت ایک عالمی خطرہ بن گئی ہے۔ یہ خطرہ انسانوں کے خلاف ہے، یہ خطرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اس کے لیے صرف پروٹوکول پڑھ لیجئے۔ آج سے تقریباً 110 سال پہلے جو پروٹوکول تیار کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، جو ایلڈرز کہلاتے ہیں، یہودیوں کے ایلڈرز،
انہوں نے جو پروٹوکول تیار کیا اس کا اردو ترجمہ، عربی اور ہر زبان میں ترجمہ اب موجود ہے. پہلے اس کو سیکرٹ رکھا گیا تھا، لیکن کب تک سیکرٹ باقی رہے گا؟ آخر نقاب ہٹ گیا. پروٹوکول پڑھیے گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ، یہ انسان ہے. ارے کوئی درندہ بھی کبھی سوچ نہیں سکتا. انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم پوری دنیا کے نوجوانوں کو ان کے جذبات بھڑکا کر اور شہوت ان پر طاری کر کے اور کھیلوں میں الجھا کر انہیں بالکل بیکار و مفلوج بنا دیں گے. انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم دنیا میں جمہوریت کے نعرے لگوا کر ملکوں کی ترقی کو ختم کر کے رکھ دیں گے اور آپس میں ٹکرا کر ہر 10 سال 5 سال کی ترقی کو پھر 50 سال پیچھے پہنچا دیں گے. ہم ایک دوسرے کو طاقتوں کو آپس میں ٹکرائیں گے، نتیجتاً پلٹ کر وہ ہمارے ادارے اقوام متحدہ UNO کی دستک دیں گے. پھر ہم جس کو چاہیں گے سزا دیں گے اور جس کو چاہیں گے اٹھائیں گے، اپنے ساتھ جوڑیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دنیا کے بینکوں پہ ہم قبضہ کریں گے، سونا ہمارے ہاتھ میں رہے گا اور اس کے بعد ساری دنیا ہمارے لیے مثل غلام کی ہو جائیں گی. جس طرح چاہیں گے ہم انہیں پھیریں گے، جس کرنسی کو چاہیں گے اٹھائیں گے، جس کرنسی کو چاہیں گے ڈاؤن کر دیں گے. ورلڈ بینک ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا کے اصل دھات سونا ہمارے ہاتھ میں رہے گا. پھر اس کے بعد ہم اس اعتبار سے بھی حکمرانی کریں گے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میڈیا کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے، ٹیلی ویژن چینل ہمارے ہوں گے، ریڈیو اسٹیشنز ہمارے ہوں گے، میگزینز اور جرنلز ہمارے ہوں گے اور ہم ذہن بنائیں گے، ہم افکار دیں گے. جو خبر ہم چاہیں گے وہ شائع ہوگی اور جو خبر ہم نہیں چاہیں گے نیوز ایجنسیاں ان خبروں کو دیں گی نہیں، اور اگر دیں گی بھی تو وہ خبریں سینسر کی جائیں گی، ان پر روک لگا دی جائے گی. اور اس کے علاوہ کیا کیا تھا اس کو پڑھنا ہے تو پروٹوکول اٹھا لیجئے، آپ کی لائبریری میں بھی اس کے نسخے موجود ہوں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الفاظ نہیں ہے صرف کہ the great danger for the entire humanity، یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے. اس فیکٹ سے واقف ہو کر فکر کیجئے اپنی اور پوری انسانیت کی، آئندہ نسل کی، آپ کے اپنے بھائیوں کی، اپنے ہونے والے بچوں کی یا جو بچے ہیں ان کی فکر کیجئے کہ یہ دنیا کہیں تاراج نہ کر دی جائے، کہیں یہ بہت ہی زہریلا جنگل نہ بنا دیا جائے جہاں پھر سوائے اسرائیلی کے کوئی اور جی نہ سکے اور بس لوگوں کے ملبے پر یا لوگوں کی لاشوں پر اپنی حکومت کا وہ جھنڈا لہرائیں جس کے خواب دیکھ رہے ہیں. دی گریٹ اسرائیل، نیل سے لے کر دریائے فرات اور دریائے دجلہ تک قائم کرنے کی ان کی پلاننگ ہے، جس کا نقشہ ان کے یہاں پارلیمنٹ میں بھی لگا ہوا ہے، ان کے مین آفس میں لگا ہوا ہے. لہذا دریائے نیل مصر میں ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے، اور دریائے دجلہ و فرات پر قبضہ ہو چکا، اب وہ وہاں موجود ہیں. اس وقت انہی کے ہاتھ میں وہاں کی کٹھ پتلی حکومت ہے اور کٹھ پتلی الیکشن ہونے والے فی الحقیقت انہی کی رسی دراز کرنے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. تو ایک ملک پر تو مکمل قبضہ اور مصر پھڑپھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. حسنی مبارک ایک بدترین منافق انسان جس نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو یہ جھنڈی ہلا کے دکھائی کہ غزہ پر حملہ کرو اور حماس کو کچل دو، ہم بھی تمہارے ساتھ، جس کے نتیجے میں عرب تماشا دیکھتے رہے اور حملے ہوتے رہے اور معصوم انسان مارے جاتے رہے. لیکن عرب ممالک کے منافقین اس تماشے کو دیکھتے رہے، نہ ان کی غیرت بھڑکی، نہ ان کو شرم آئی، نہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے. اور جب لاشیں تیار ہو گئیں اور ماتم بپا ہو گیا تو پیسے اور ڈالر اور ریال اور نوٹ لے کے بڑھے کہ لو بھائی ان بچوں کو دے دیے جائیں. جب وہ دینے کے لیے بڑھے تو پھر محمود عباس کے ہاتھ میں تھمائے، دوسرے بدترین منافق کے ہاتھ میں، یہ تیرے ہاتھ میں رہیں گے تاکہ کہیں حماس کے بچوں کو نہ مل جائیں، جن کے بچوں کی مائیں چلی گئیں، جن بچوں کی مائیں چلی گئیں، باپ چلے گئے، بے شمار بچے چلے گئے. ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں بھی رقم نہیں دی جا رہی ہے، رقم دی جا رہی ہے پھر منافقوں کے ہاتھ میں کہ تم مارو بھی کاٹو بھی، اور جب لاش کا ماتم دیکھو تو چھپ چھپ کے دعوتیں بھی کھاؤ، دولت بھی لوٹو، عزت بھی لوٹو اور انسانیت کا قتل عام کرو. یہ وہ صورتحال ہے بھیانک جو اس وقت مڈل ایسٹ میں قائم ہے. کیا آپ انڈیا میں بھی چاہتے ہیں اس کو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہی منظر یہاں بھی دہرایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا پاکستان میں وہ ہندوستان میں بھی ہو، جو فلسطین میں ہوا وہ یہاں بھی ہو، جو صومالیہ میں ہوا وہ یہاں بھی ہو؟ کیا تاریخ کو آپ ان واقعات کو اپنے لیے دہرانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے ہیں
تو رویہ بدلیے، سوچ بدلیے، کچھ کیجئے اور فضا تبدیل کیجئے، اور ایک ایک نوجوان سینکڑوں نوجوانوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ بنے، ذہن سازی کرے، فکر پیدا کرے۔ علی گڑھ میں ایک انقلاب برپا کیجئے، پھر دیگر یونیورسٹیوں میں کیجئے، شہروں میں کیجئے، پورے نوجوان صفوں میں ایک صالح انقلاب، تعمیری انقلاب برپا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ میں شعور ہے اور آپ میں فکر ہے تو ضرور اس کام کو انجام دیجئے، اور اگر خدا نخواستہ اس کی کمی ہے تو بس آپ پر فاتحہ پڑھی جائے اور خدا حافظ کہا جائے۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبیوں کی محبت نصیب فرما، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اولیاء کی محبت نصیب فرما، صالحین کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سینے کو اس کے لیے کھول دے، ذہن کو اس کے لیے کھول دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر انبیاء کرام اور صلحاء اور نیک اور صالح لوگ گزر چکے ہیں۔ اے اللہ مغضوب علیہم اور ملعون انسانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا کو جنہوں نے جنگل بنا دیا بلکہ درندگی کا ایک مقام بنا دیا، اے اللہ ان کے شر سے اور فتنے سے پوری انسانیت کو، پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل ہم سب پر فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ گزر چکے اور بالخصوص جو لوگ فلسطین میں شہید کر دیے گئے، عراق و افغانستان میں شہید کر دیے گئے، اے اللہ ان کو بلند درجات نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پر ملت کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرما لے، اور یہاں کے ایک ایک نوجوان کو اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول فرما، اور اس کے لیے اللہ راستوں کو ہموار فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ اور صحابہ کے تابعین اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے صالح انسانوں کے ساتھ قیامت میں جوڑ دے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم